सल्फिया किन का है? वो भी शियों का है ना फिर तो। हैं? अब हम कहते हैं बैदो ज़मान तो मर गया, अगर तेरे अंदर जुर्रत है जो तू फतवा उलमाए देवबंद पे लगाता है, आज तू फतवा रईस नदवी पे लगा के देख, हम तुझे देखते हैं तेरे अंदर कितनी गैरत है, तेरे अंदर कितनी ईमानी गैरत है, हम उसका अंदाजा लगाएंगे। देखो ये इसकी किताब सहाबा इकराम के खिलाफ बकवास पे भरी हुई है, और ये उसकी दूसरी किताब तनवीरुल आफाक पाकिस्तान से छपी है। तनवीरुल आफाक, इसके ऊपर लिखा है जी शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना रईस नदवी, छोटा आदमी नहीं है, नाम क्या दिया? शेखुल इस्लाम। हम तो ऐरे गहरे नत्थू खैरे की बातें नहीं करते, इसने भी नाम ले लेकर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और बहुत सारे सहाबा इकराम के मुतल्लिक नाम ले लेकर कहा कि वो शरीयत की खिलाफ वर्जी करते थे, बकायदा उन्वान कायम किए और सारी किताब इस बात पे स्याह की। और देखो इस किताब का सफा नंबर 498 तनवीरुल आफाक का, और मकतबा जो है इसका मकतबा इमाम बुखारी, नाम भी देख लो, मकतबा सुन्ना, नाम देखो और काम देखो। इसमें सफा नंबर 498 पे कहता है कि जी 3 तलाक का मसला जो है हजरत उमर फारूक ने शुरू किया। कहता है जी हजरत उमर फारूक ने 3 तलाक को 3 कह के कुरान के हुक्म को बदल डाला। सफा नंबर 498 है, रईस नदवी है, जामिया सल्फिया है, दारुल देवबंद की टक्कर का इदारा है, इसलिए तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए अपने आप को अहले हदीस कहते हुए। इसलिए हम कहते हैं कि तू छोटा राबजी है, शियों की बी टीम है। इंशाल्लाह हम तुझे ये बात साबित करके रहेंगे, इसलिए तू आज मुनाजरे में नहीं आया। अगर आ जाता तो तेरा ये हशर होता, इंशाल्लाह तेरी नस्लें भी याद रखती और आइंदा आने वाले भी तेरे याद रखते। फिर देखो एक जामिया सल्फिया वहां है ना जी, एक जामिया सल्फिया हमारे पाकिस्तान में भी है, जहां से मैं आया हूं फैसलाबाद से, फैसलाबाद में भी है। ये वहां का मुफ्ती है, मुफ्ती अब्दुस्तार हमाद, उसकी किताब है फतावा असहाबुल हदीस, शाया की है मकतबा इस्लामिया ने। इसके अंदर एक आदमी ने सवाल पूछा, कहता जी हजरत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कह सकते हैं, हजरत उमर को फारूक आजम कह सकते हैं? उसने कहा कि ये लोगों की बनाई हुई बातें, कुरान और सुन्नत में इसका कोई सबूत नहीं है। ये देख लें, फतावा असहाबुल हदीस है, जिल्द नंबर 1 है और इसका सफा नंबर 32 है। मकतबा इस्लामिया ने शाया की, मकतबा इस्लामिया फैसलाबाद में भी है, मकतबा इस्लामिया लाहौर के अंदर भी है। हम कहते हैं कि ये भी सही है, इसका भी इनकार कर दे। हम देखें ना, जो फतवा तू औरों पे लगाता है, या यही फतवा जामिया सल्फिया की इस मुफ्ती पे भी लगा दे, अब्दुस्तार हमाद पे। हम देखते हैं तेरी जुर्रत को कि तेरे अंदर जुर्रत कितनी है। फिर ये देखो शहादत ज़ुन्नूरैन किताब है और इसके साथ मकाम सहाबा किताब है, हकीम फैज आलम सिद्दीकी इनका मौलवी है। और देखो इसको शाया करने वाले शहादत ज़ुन्नूरैन का मकतबा तंजीम अहले हदीस, मकतबा तंजीम अहले हदीस, और ये मकाम सहाबा ये भी लाहौर से छपी, ये फैज आलम सिद्दीकी इनका मौलवी है। और उसने सहाबा इकराम का, बहुत सारे सहाबा इकराम का नाम ले लेकर उनके बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल की, और इसने ये कहा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पर इजमा ना हो सका, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पर इजमा ना हो सका। ये देखें किताब का नाम मकाम सहाबा है और इसका सफा नंबर 113 है। किताब का नाम मकाम सहाबा, सफा नंबर 113, हजरत अली की खिलाफत का मुनकर हो गया, नाऊज़ बिल्लाह। हम कहते हैं ये तो तेरे अकीदे हैं ना, तू हमें कहता है अल्लाह के नबी फरमा कर कहते ये बातें कहना, तू तो कहता है मैं काम ही वही करता हूं जो अल्लाह का नबी कह के जाता है। क्या तेरी नबी पे, तेरी जुबान पे नबी बोलता है? तुझे शर्म ना है ये बात कहते हुए? फिर इससे आगे मजीद देखो, ये किताब है बालों का मामला, लिखने वाला जो है ये इब्ने बशीर अल हुसैनवी है, जुबैर अली ज़ई का शिगिर्द है, इसलिए जुबैर अली ज़ई तक भी बात पहुंच जानी चाहिए। किताब लिखी बालों का मामला, जहां बात आई बुखारी शरीफ की, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस थी दाढ़ी से मुताल्लिक, वहां आपका अमल नकल किया गया कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना खत करवाते थे, एक मुट्ठी से ज़ायद दाढ़ी को काट देते थे। तो इसने ये कहा कि हमारे इस्माइल सल्फी जो मौलवी है उसने ये बात कही है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का ये अमल जो है ये खिलाफ सुन्नत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का ये अमल जो है वो खिलाफ सुन्नत। किताब का नाम बालों का मामला, छुपने किताब छपी है मुस्लिम पब्लिकेशन से, इदारे का नाम है मुस्लिम पब्लिकेशन। किताब का नाम बालों का मामला, मुसन्निफ का नाम है इब्ने बशीर अल हुसैनवी। इसका सफा नंबर है जी सफा नंबर 82। इस किताब के अंदर कहता है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का ये अमल है खिलाफ सुन्नत। कहने वाला कौन है? इस्माइल सल्फी। आज सलफ का गुस्ताख अपने आप को सल्फी कह रहा है। कभी दौर था तकदीर के मुनकर को कदरी कहा जाता था, आज सलफ के गुस्ताख को
سلفی کہا جاتا ہے، کہتا ہے اپنے آپ کو سلفی ہے، لیکن شرم نہیں آتی اسلاف کی جو ہے تجھے توہین کرتے ہوئے۔ پھر دیکھو یہ کتاب جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، اس کا نام خطبات اسحاق ہے، یہ مولوی ہمارے فیصل آباد کرانے والا، اس کی تصویر بھی اس پہ چھپی ہے اور اس کے نام کے ساتھ لکھا ہے جی یہ اہل حدیثوں کا مفتی اعظم ہے، اہل حدیثوں کا مفتی اعظم ہے۔ یہ اس کی تقریریں تھیں جو کہ ویڈیو تھی، یہ ساری کی ساری تقریریں صحابہ کرام کے خلاف ہیں، ایک تقریر بھی ایسی نہیں جس میں کسی صحابی کا نام اس نے عزت کے ساتھ لیا ہو، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ، کیونکہ وہ شیعوں کا ماٹو ہے نا جی، شیعہ کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں، یہ اس آڑ کے اندر خاص طور پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق وہ گندی زبان استعمال کی ہے کہ میں کہتا ہوں ایک عام گھٹیا بازاری آدمی بھی اس قسم کی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ ساری جو اس کی تقریریں تھیں صحابہ کرام کے خلاف تھی، ویڈیو سیڈیاں تھی، ان ویڈیو سیڈیوں کو جو ہے منظر عام پہ لانے والا، تحریری شکل میں لانے والا شیعہ ہے۔ کون ہے؟ شیعہ۔ یہ کتاب اہل حدیثوں نے شائع نہیں کی، مولوی اہل حدیثوں کا ہے، مفتی اعظم ہے، اور یہ چھاپی ہے الولایہ فاؤنڈیشن پاکستان سندھ کے اندر سے چھپی ہے، اور اس کو شیعوں نے چھاپا ہے۔ اس کتاب کو ترتیب دینے والا یعنی سیڈیوں سے کتابی شکل میں لانے والا شیعہ ہے، اس کا نام یہاں لکھا ہے علامہ منتظر مہدی۔ کیا نام لکھا ہے؟ علامہ منتظر مہدی۔ ہم اس لیے تو کہتے ہیں تو شیعوں کا ایجنٹ ہے نا۔ آج تو بات ثابت ہو گئی، جب تو ہمارے سامنے آئے گا نا ہم تیرے سامنے دلائل لائیں گے اور تجھے بتائیں گے تیری اصلیت کیا ہے۔ ہم ثابت کریں گے فیصل آباد کے گریس ہوٹل کے اندر شیعوں کے ساتھ مل کر اہل سنت کے خلاف پراپیگنڈے کرنے والے کون ہیں، ہم اس کے عملی ثبوت پیش کریں گے۔ ایجنسیوں کی شاہ پہ شیعوں سے پیسے لے کر کتابیں مارکیٹ میں لانے والے کون ہیں۔ اس لیے دیکھو ہے مفتی اعظم، کتاب کس طرح چھاپی؟ شیعوں نے۔ تو آپ کو شک ہے ان کے شیعہ ہونے میں؟ نہیں۔ کوئی شک ہے؟ نہیں۔ اچھا بات میں ختم کر رہا ہوں، بس 2 منٹ کی بات رہ گئی۔ دیکھیں یہ کتاب تھی نماز نبوی، کیا نام ہے؟ نماز۔ یہ طالب الرحمان کا بھائی ہے، مولانا بھائی ہے نا جی، طالب الرحمان کا ڈاکٹر شفیق الرحمان جس کے ساتھ ہمارا مناظرہ تھا نا جی، غیر مقلد ہے اور نام اس کا ہے نماز نبوی، نبی کی نماز۔ یہ کتاب مارکیٹ میں آئی، اس کتاب کے تمام صفحات پہ پہلے جہاں جہاں صحابہ کا نام آیا تھا ہر صحابی کے نام کے ساتھ حضرت کا لفظ تھا، کھول کے دیکھ لیں، یہ ایڈیشن 1998 کا ہے، جہاں جہاں صحابہ کا نام آیا تھا تو صحابہ کے نام کے ساتھ حضرت کا لفظ تھا۔ یہی کتاب طیب الرحمان ہے، طالب الرحمان کے بھائی نے شائع کی، طیب الرحمان زیدی نے، طالب الرحمان کے بھائی نے شائع کی یہاں سے اسلام آباد سے، محمد پبلشر سے۔ دیکھو اس پہ اس کا ایڈریس بھی لکھا ہے، تمام صحابہ کے نام کے آگے سے حضرت کا لفظ ختم کر دیا، حضرت کا لفظ اڑا دیا۔ یہ کس کا عمل ہے؟ اس لیے تو مناظرے پہ نہیں آیا نا، جرت نہیں ہے اس کو بات کرنے کی۔ دیکھو پہلے عقیدہ کیا تھا اور تھا، اب عقیدے کیوں بدل رہے ہیں بھائی؟ ظاہر بات ہے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو اب کچھ ملنا شروع ہو گیا، اب کچھ ملنا شروع ہو گیا ایجنسیوں سے، رافضیوں سے ملنا شروع ہو گیا، کوئی نیا ایڈیشن آ گیا جو ہے رافضیوں کا، شیعوں کا نیا ایڈیشن آ گیا۔ اس لیے دیکھو نماز نبوی، نبی کی نماز کے اندر اتنے دھوکے، دیکھو ہم اس کے حاشیہ نگار پہ نہیں جاتے، ہم اس کی تحقیق کرنے والے زبیر علی زئی پہ بھی نہیں جاتے، وہ ایسا کذاب ہے کہ دیکھو صراط الرسول کا حاشیہ لکھنے بیٹھے، صراط الرسول کے حاشیے میں اس حدیث کو ضعیف کہے، وہی حدیث نماز نبوی کے اندر آ جائے اس کو صحیح کہے، یہ اس کا دماغ ہے زبیر علی زئی کا۔ لیکن خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ زبیر علی زئی کو ہی پتا ہے کہ یہ سامی ہے، اب جو ہے ضعیف حدیثوں کو صحیح کہنا یہ بھی ایک مستقل فن ہے، اس لیے اس پہ پیسے جگہ ملیں گے۔ ضعیف حدیثوں کو صحیح کہہ کر کہتا ہے جی میں نے اس کتاب کی تمام حدیثوں کی صحت قبول کر لی ہے، لیکن عقل کا اندھا ایسا ہے تفصیل وصول کے اندر انہی حدیثوں کو ضعیف کہہ رہا ہے، یہاں صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھو یہ 1998 کا ایڈیشن لے لے نماز نبوی کا، اس کے اندر صحابہ کے نام کے ساتھ کیا ہے؟ حضرت، یہاں سے غائب کر دیا 2005 کا ایڈیشن۔ پھر دیکھو ایک بات اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جہاں تذکرہ آیا رضی اللہ عنہ اجمعین، رضی اللہ عنہ، دیکھیں جب ان کا نام آیا پہلے ایڈیشن میں ان کے نام کے ساتھ امی لکھا، ان کے نام کے ساتھ امی لکھا، یہ تو بات ٹھیک تھی نا؟ قرآن فرماتا ہے وازواجو امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں
تمہاری مائیں ہیں، لیکن اس ایڈیشن کے اندر امی کا لفظ ختم کر دیا. اس ایڈیشن کے اندر امی کا لفظ. ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ کس نے تبدیل کروایا؟ ہمیں بھی تو بتاؤ نا. اب کیا پیغمبر کی بیویاں ماں نہیں رہی؟ اب یہ مسئلہ بدل گیا، قرآن کی آیت بدل گئی. 30 پاروں کی بات کوئی 31واں پارہ تم پہ نازل ہوا جس میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ اب پیغمبر کی بیویاں جو ہے تمہاری مائیں نہیں ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تو رافضیوں کا نیا ایڈیشن ہے، رافضیوں کا نیا روپ ہے، اور یہ تو مارکیٹ میں فتوے لا کر جو ہے نا کتابیں لکھ کے لوگوں کے اندر جو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. انشاءاللہ ہم تیرا مرتے دم تک تعاقب کریں گے نا جی ایسے جھوٹوں کا. اس لیے ہم 1 نمبر رافضیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کے جو ایجنٹ ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. جو آدمی عقیدے کو غلط انداز میں بیان کرے گا انشاءاللہ ہم اس کا تعاقب کریں گے، کیونکہ ہم تو تیری جڑ کو جانتے ہیں. ہم تیری بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ایک ہے صحیح اہل حدیث، ایک ہے موضوع اہل حدیث. واقعی یہ موضوع ہے، بنایا گیا اس کو. کس نے بنایا؟ انگریز نے. کس نے بنایا؟ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، تاریخ اہل حدیث، لکھنے والا اہل حدیث عالم ہے، نام اس کا قاضی محمد اسلم صاحب ہے. اس نے خود لکھا کہ ہمارے مولوی محمد حسین بٹالوی نے انگریز سے اہل حدیث نام الاٹ کروایا تھا. ایجنٹ ہوا نا، انگریز کا ایجنٹ ہے کروایا. تو کل بھی رافضی تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑے رافضیوں سے بھی محفوظ فرمائے، چھوٹے رافضیوں سے بھی محفوظ فرمائے. آخر میں گزارش کروں گا امام اہل سنت حضرت مولانا انصر باجوہ صاحب سے کہ وہ آپ حضرات کے سامنے ان بیمانوں کا عقائد اور نظریات ان کی کتابوں سے ثابت کر لے کہ ان کی کتابوں میں ان کا یہ عقائد اور نظریات لکھے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. جناب صدر مجلس مجاہد اسلام حضرت مولانا محمد ادریس حقانی صاحب اور دیگر معزز علماء کرام اور سامعین، سب سے پہلے تو میں اب تمام بھائیوں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک فرقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث نام کے ساتھ موسوم کرتا ہے اور وہ قرآن اور حدیث کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ اپنے علاوہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر مشرک سمجھتا ہے. یہی وہ شخص جس کے ساتھ مناظرہ ہمارا طے تھا، اس آدمی کا استاد عبداللہ بہاولپوری، اس نے اپنی کتاب رسائل بہاولپوری میں لکھا ہے کہ تقلید یہ شرک سے اگتی ہے، اور ہر مقلد پہلے مشرک ہوتا ہے بعد میں وہ مقلد بنتا ہے.